بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے بنو اسرائیل بعد موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہیں بڑا پریشان کیا، ان سے طرح طرح کے مطالبات منواتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ رتبہ اور درجہ نہ دیا جس کے وہ حقدار تھے، اور نہ ان موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کو اس طرح سے مانا جس طرح سے ماننے کا حق تھا۔ تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا حال ہوا وہ اس سبق میں بتایا جائے گا۔ وَتُوُفِّيَ مُوسَىٰ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ عِقَابًا مِّنَ اللَّهِ وَجَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ۔ موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے اور بنی اسرائیل زمین میں اللہ کے عذاب اور اپنے اعمال کی وجہ سے مارے مارے پھرتے تھے۔ یتیہون کا مطلب ہے مارے مارے پھرنا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور بیچارگی کو مار دیا اور وہ پھرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور بے بسی مار دی۔ مسکنہ کا مطلب بے بسی بھی ہے اور بیچارگی بھی۔ انہم قد اسخطوا اللہ الذی جعل فیہم انبیاء وجعلہم ملوکا وآتاہم ما لم یؤت احدا من العالمین فی عصرہم۔ بے شک انہوں نے تحقیق ناراض کیا اللہ کو، اللہ کو وہ ذات جس نے بنائے ان میں انبیاء اور بنائے ان میں بادشاہ، اور ان کو وہ کچھ دیا ان کے زمانے میں جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا، یعنی ان کے زمانے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو یعنی بنی اسرائیل کو نوازا، ان کو ہی یہ نعمتیں عطا کی۔ انبیاء نبیون کی جمع ہے، ملوک ملک کی جمع ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے ان کو چنا تھا، اپنے اس دور کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ انہی کو چنا اور انہی کو نوازا، لیکن انہوں نے پھر اس نوازش کا کیا بدلہ دیا۔ الذی انجاہم من آل فرعون یسومونہم سوء العذاب یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ وہ ذات جس نے نجات دی انہیں آل فرعون سے جو چکھاتا تھا انہیں برا عذاب، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو۔ الذی فرق بہم البحر فانجاہم واغرق آل فرعون وہم ینظرون۔ وہ ذات جس نے پھاڑ دیا ان کے لیے سمندر کو، پس انہیں نجات دی اور غرق کر دیا آل فرعون کو اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ نے ان کے سامنے فرعون کو غرق کیا اور انہیں اس طرح سے بچا لیا، انہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان یاد نہ آیا بنی اسرائیل کو۔ الذی ظلل علیہم الغمام وانزل علیہم المن والسلوی۔ وہ ذات جس نے سایہ کیا ان پر بادل کا اور اتارا ان کے لیے من اور سلوہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نعمتیں شمار کر رہے ہیں۔ الذی فجر لہم من الارض عیونا ووسع لہم فی مأکل ومشرب۔ وہ ذات جس نے بہا دی ان کے لیے زمین سے چشمے اور کشادگی دی ان کے کھانے اور پینے میں، یعنی ان کے کھانے اور پینے میں بہت برکت دی۔ وَكَانَ جَزَاءُ كُلِّ ذَلِكَ أَن كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَعَصَوْا وَاعْتَدُوا۔ اور اس سب کا انہوں نے یہ بدلہ دیا کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا اور نافرمانی کی اور حد سے بڑھے۔ وَأَغْضَبُوا نَبِيَّهُمْ مُوسَىٰ أَشْفَقَ خَلْقِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ يَحْنُ عَلَيْهِمْ حُنُوَ الْمُرْضِعِ عَلَى الْفَتِيمِ وَالْأُمِّ الْحَنُونِ عَلَى الْيَتِيمِ۔ ناراض کیا انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ان پر شفقت کرنے والے تھے، اور زیادہ شفقت کرنے والے تھے ان پر ان کے ماں باپ کی نسبت، اور وہ ان پر اتنی محبت کرتے جس طرح کے دودھ چھڑانے والی ماں اپنے
دودھ چھڑائے ہوئے بچے پر یا بیوہ ماں اپنے یتیم بچے پر محبت کرتی ہے، وہ اس قدر ان سے محبت کرتے تھے۔ ذالک الذی سبوا دعا لہم وکلما ضحکوا علیہ بکا لہم وکلما جفوہ رثا لہم۔ یہ وہ نبی تھے کہ جب وہ اس کو برا بھلا کہتے تو وہ ان کے لیے دعا کرتا، اور جب وہ اس پر مذاق کے لیے ہنستے تو وہ ان کے لیے روتا، اور جب ان کے ساتھ سختی کرتے وہ ان کے لیے شفقت کرتا، مہربانی کرتا۔ ذالک الذی خلصهم من اسر فرعون واخرجهم من سجن مصر الى بر الحریۃ والشرف ومن حیات العبید الاشقیاء الى حیات الاحرار شرفاء۔ وہ ذات کہ جس نے خلاصی دی انہیں فرعون کے خاندان سے اور نکالا انہیں مصر کی جیل سے آزادی اور شرف والی خشکی کی طرف، اور غلامی اور بدبختی کی زندگی سے آزاد اور شرفاء کی زندگی کی طرف، یعنی یہ نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی انہیں ایسی نامناسب زندگی سے ایک مناسب اور بہترین زندگی کی طرف لے کر آئے تھے۔ قد اغضبوہ وآذوہ وعاندوہ وسخروا منہ وجعلوہ اہون رجل فیہم وکان عند اللہ وجیہا۔ اور تحقیق انہوں نے ان کو ناراض کیا اور انہیں تکلیف دی، ان سے ضد کی اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں ایک کم درجے کا مرد سمجھا، اور وہ حالانکہ وہ اللہ کے ہاں ایک بامرتبہ شخص تھے۔ الا یستحقون ھذا العقاب والخزي والذل والمسکنۃ والتیہ الدائم والا یفلحوا ابدا۔ اور تحقیق کیا نہیں وہ حقدار تھے اس سزا اور رسوائی اور ذلت اور مسکینت اور سر مارتے پھرنے کے؟ کیا نہیں یہ کہ نہ وہ فلاح پائیں کبھی بھی؟ بلا کیوں نہیں؟ انہم یستحقون کل ذالک واکثر باعمالہم وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیوں نہیں؟ بے شک وہ حق رکھتے ہیں اس کا، بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ سزا کا۔ نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ اس میں بیان کیا گیا کہ یہ جو ان کو سزا ملی تو یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ جتنے ان کے گناہ ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ سزا بھی کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی کہ وہ سر مارتے پھریں، ان کا بھی کوئی وہ نہ ہو، ملک نہ ہو، کوئی سلطنت نہ ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں بھی کئی طرح کے سوال آ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کس حال میں رہے، اس کو بیان کیجئے۔ یا دوسرا یہ کہ کیا بنی اسرائیل نے کو یہ سزا کن وجوہات کی وجہ سے ملی؟ تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری کی، اپنے نبی کا بھی کہنا نہیں مانا۔ اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی جو حکومت اور سلطنت نہیں ملی تھی ان کو، وہ کس وجہ سے نہ ملی؟ اس طرح کے سوالات اس میں پیدا ہو سکتے ہیں، سوالات بنائے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔